یہ جو آپ تصویر دیکھ رہے ہیں عمران خان صاحب کی، یہ تصویر اس وقت کی ہے جب خان صاحب کو پتا چلا کہ جناب ان کے خلاف فیصلہ آ گیا ہے۔ اس حوالے سے پاکستان تحریک انصاف نے ٹویٹ بھی کیا اور کہا کہ جناب آپ سے کچھ دیر پہلے کی خان صاحب کی یہ تصویر۔ اس تصویر میں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ خان صاحب اس فیصلے کے بعد کتنا پریشان ہیں۔ لیکن کیا پی ٹی آئی کو پریشان ہونا چاہیے؟ اس وقت کیا صورتحال ہے؟ اس فیصلے کے حوالے سے کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کے اوپر بہت سارے لوگ کامنٹ کر رہے ہیں، لائرز بھی کچھ باتیں کر رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف آگے جا کے کیا کرنے والی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے اندر کیا اس وقت کسی چیز کے اوپر اختلاف ہے، وہ بھی بڑی امپورٹنٹ ڈیٹیلز ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور ڈیٹیلز ہیں جو میری کوشش ہوگی کہ آج کی اس ویڈیو کے اندر آپ سے شیئر کی جائیں۔ جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اس وقت ملک بھر میں احتجاج جاری ہے، جدھر جدھر لوگوں کو پتہ چل رہا ہے کہ عمران خان صاحب کے خلاف فیصلہ آ گیا ہے، لوگ اپنا احتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں۔ اور اس احتجاج کی جو خاص بات یہ ہے کہ یہ لیڈر لیس احتجاج ہے۔ اس میں کوئی بھی آپ کو مرکزی قیادت اس طرح نظر نہیں آتی۔ پارٹی کا اجلاس ہو رہے ہیں، بنی گالہ میں لوگ موجود ہیں، لیکن عوام آپ کو مختلف جگہوں پہ سڑکوں پہ نظر آتی ہے۔ اسلام آباد کے مختلف ایریاز کا میں نے بھی چکر لگایا، مختلف جگہوں پہ آپ کو لوگ احتجاج کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پولیس کی بھی بڑی پریزنس ہے۔ یہ سب کچھ چل رہا ہے۔ الیکشن کمیشن کے باہر بھی تھوڑی سی بدمزگی وغیرہ ہوئی، وہاں پہ تھوڑا سا احتجاج وغیرہ بھی لوگوں نے کیا۔ لیکن وہاں پہ ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہوئی۔ گزشتہ روز آپ کو یاد ہوگا کہ اعظم سواتی کے جو مبینہ تشدد اور گرفتاری کا معاملہ ہے، اس کے بعد پارلیمنٹ میں بھی بڑی تقریریں وغیرہ ہوئیں، سینٹ میں بھی بڑی باتیں ہوئیں، اور ایک قانون میں تبدیلی کی گئی کہ آپ کسی بھی ممبر اسمبلی کو آپ گرفتار نہیں کر سکتے اسپیکر کی اجازت کے بغیر۔ لیکن آج ہی اسلام آباد پولیس نے الیکشن کمیشن کے باہر سے صالح محمد جو پاکستان تحریک انصاف کے MNA ہیں ان کو گرفتار کر لیا۔ ٹھیک ہے، ابھی تک ان کا استعفیٰ اس طرح منظور نہیں ہوا ہوا۔ تو جناب ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ MNA ہیں، ان کے استعفے منظور نہیں ہوئے، دوسری طرف اسلام آباد پولیس نے ان کو گرفتار کر لیا اس لیے کہ وہاں پہ وہ کھڑے کوئی بات کر رہے تھے۔ اس کے علاوہ KPK کے کچھ اہلکاروں کو بھی غالباً پولیس نے اپنی جسے آپ کہہ سکتے ہیں تحویل میں لیا، ان کو گرفتار کیا۔ اچھا، اب یہ جو فیصلہ آیا ہے خان صاحب کے خلاف، اگر اس کی آپ وہ دیکھیں قانونی نکات پہ دیکھیں کہ یہ کتنا امپورٹنٹ فیصلہ ہے یا اس میں کتنی جان ہے۔ اب حکومتی شخصیات کو آپ سنیں تو وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جناب بالکل ثابت ہو گیا، یہ بالکل آئین اور قانون کے مطابق ہوا ہے۔ لیکن بہت ساری ایسی شخصیات جو عمران خان کے ناقدین ہیں، ایون کہ میڈیا میں اگر آپ ڈان اخبار کو دیکھ لیں تو جو ڈان اخبار نے ہیڈنگ اپنی لگائی ہوئی ہے، دس از پاکستانی لائرز جرنلسٹ، دس از مطلب کہ پاکستان کے جو لائرز ہیں، قانون دان ہیں، جو جرنلسٹ ہیں، وہ الیکشن کمیشن کے اس احمقانہ فیصلے پہ کس طرح اپنا ریئیکشن دے رہے ہیں۔ کوئی اس کو کہہ رہا ہے کہ یہ سلی ہے، یہ ریڈیکولس ہے، ہر کوئی مان رہا ہے کہ یہ انتہائی بھونڈا فیصلہ ہے۔ اس میں وہ جو انہوں نے حرکت کی ہے وہ ان کے پاس اختیار ہی نہیں تھا۔ لیکن دوسری طرف جو ہے وہ بہت سارے دوست یہ کہہ رہے ہیں جو نون لیگ کا یا حکومت کا رکھتے ہیں نقطہ نظر یا ان کا نقطہ نظر سامنے لانا چاہتے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب بالکل آئین اور قانون کے مطابق ہوا ہے، کوئی پتہ نہیں وہ سیکشن فلانا 63(1)P اور پتہ نہیں اس کے مطابق۔ اب میں اس کی قانونی ان چیزوں میں جا ہی نہیں رہا، اس لیے کہ یہ قانونی فیصلہ نہیں ہے، یہ سیاسی فیصلہ ہے۔ اس کا سیاسی فیصلہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کا جو ریئیکشن ہے آپ کو وہ سیاسی سطح پہ نظر آ رہا ہے۔ اور جو ہی یہ فیصلہ ہوا اس کے ساتھ ہی اگر آپ کسی بھی اس تجزیہ نگار کو، اس صحافی کو، اس سیاستدان کو دیکھ لیں جو گزشتہ 3 سالوں سے 4 سالوں سے 5 سالوں سے میاں صاحب کا مقدمہ لڑ رہے ہیں ٹی وی پہ یا کسی بھی جگہ پہ، انہوں نے فوراً اس کو میاں صاحب کے کیس کے ساتھ جوڑنا شروع کر دیا۔ دیکھیں جی بڑی زیادتی ہوتی ہے پاکستان میں، وہ میاں صاحب کے ساتھ بھی ہوا، اور یہ دیکھیں یار یہ زمین آسمان کا فرق ہے ان دونوں کے کیسز میں، مطلب زمین آسمان کا فرق ہے۔ میاں صاحب کے اوپر جو کیس تھا ان کو جو 7 سال کی سزا ہوئی تھی وہ ایون فیلڈ ریفرنس میں ہوئی تھی، ابھی بھی وہ ایون فیلڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی تک انہوں نے کوئی منی ٹریل نہیں دی۔ یہاں پہ نہ خان صاحب سے منی ٹریل مانگی گئی، نہ کچھ کیا گیا، ٹیکنیکل بنیادوں پہ ایک انتہائی بھونڈا قسم کا فیصلہ دے کے جناب خان صاحب کو فارغ کرنے کی کوشش کی گئی۔ لیکن اس طرح کیا وہ فارغ کر پائیں گے یہ آپ کو بھی پتہ ہے اور مجھے بھی پتہ ہے۔ اچھا، اب دوسری جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ اب تحریک انصاف کیا کرے گی۔ تحریک انصاف یہ ایکسپیکٹ کر رہی ہے، تحریک انصاف یہ سوچ رہی ہے کہ لوگ خود نکلیں گے، خود احتجاج کریں گے اور خان صاحب کو کال نہیں دینی پڑے گی۔ ویسے تو ان کی ایک کال اس وقت جو ہے ویڈیو جو ہے وہ سرکولیٹ کر رہی ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں آپ تک جب یہ ویڈیو پہنچی ہے تو ہو سکتا ہے کہ مجھے گرفتار کر لیا گیا ہو۔ یہ ان ویڈیوز کا تسلسل ہے جو خان صاحب نے مختلف ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں، جس کے حوالے سے پہلے بھی ہم نے آپ سے ذکر کیا تھا اور ویسے بھی آپ میڈیا میں بھی ذکر سنتے ہیں۔ خان صاحب کی جو زندگی کو خطرہ ہے
اس کے حوالے سے بھی ویڈیو موجود ہے, ان کی گرفتاری کے حوالے سے بھی ویڈیو موجود ہے, ڈفرینٹ ویڈیوز موجود ہیں کہ اگر خدا نہ خواستہ ان کو کچھ ہوتا ہے تو خان صاحب کہتے ہیں نا کہ میرے خلاف سازش ہوئی ہے, بند کمرے میں نے 4 لوگوں کا نام لے دیا, میں نے یہ کر دیا, ویڈیو موجود ہے. تو یہ بھی گرفتاری کے حوالے سے ایک ویڈیو کوئی پیغام ہے ان کا پہلے کا جو اس وقت سرکولیٹ کر رہا ہے. اینی وے ایک اور اس میں جو امپورٹنٹ چیز وہ یہ ہے کہ اس وقت پارٹی کیا کرے گی, پاکستان تحریک انصاف کیا کرے گی, اس کا کیا ری ایکشن آئے گا. تحریک انصاف جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ ان کی خواہش ہے کہ لوگ خود نکلیں, اور پارٹی کے اندر آج اس وقت جو گرم گھر بحث ہو رہی ہے, اور پارٹی کے اندر یہ میں آپ کو انفارمیشن کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں کہ وہاں پہ اب ان کے سیاسی قائدین کے بیچ میں بھی بحث چل رہی کہ اس نہج پہ ہم نے آنا ہی نہیں تھا, اگر ہم پہلے احتجاج کر رہے ہوتے ہیں, ہم نے پہلے پریشر ڈالا ہوتا تو یہاں پہ صورتحال کبھی بھی نہیں پہنچتی. اس سے پہلے ہی جو ہے کافی حد تک چیزیں سیٹل ہو جاتی, بات چیت ہوتی, لیکن ہم نے احتجاج اس طرح نہیں کیا جس طرح ہمیں کرنا چاہیے تھا. اعظم سواتی صاحب کے معاملے پہ نہیں کیا, شہباز گل کے معاملے پہ نہیں کیا, اور اعظم سواتی کے معاملے پہ جو کور کمیٹی کا اجلاس ہوا پاکستان تحریک انصاف کا, یہ میں آپ کو اندر کی خبر دے رہا ہوں, جو کور کمیٹی کا اجلاس ہوا اس کے بعد پی ٹی آئی کے 2 سینئر لیڈران کے بیچ میں تلخی بھی ہوئی, گرما گرم بحث ہوئی کہ جناب اعظم سواتی کے معاملے پہ ہم کیا کر رہے ہیں, کیا ہم لوگ تھانے گئے ہیں, کیا ہمارے لوگ وہاں پہ پہنچے ہیں. تو آگے سے کہا گیا جناب کہ ٹویٹ ہو رہی ہے, اس نے بھی ٹویٹ کی ہے, اس نے بھی ٹویٹ کی ہے. خان صاحب اس جگہ پہ نہیں تھے, پہلے میٹنگ تھی جو خان صاحب کے ساتھ تھی, اس میٹنگ کے ختم ہونے کے اوپر ایک سینئر رہنما سے کہا گیا کہ جناب آپ کیا کر رہے ہیں, آپ جو ہے اس کے اعظم سواتی کے معاملے پہ کیا احتجاج کی کال دی. تو آگے سے ان سینئر رہنما نے دوسرے رہنما کو کہا کہ بھائی تم نے کیا کیا ہے, تم نے کتنا احتجاج کیا ہے. اور پھر جو آواز بھی ریز ہوئی دونوں کے بیچ میں, اور جناب اس میں پھر ایک اور تیسرے سینئر رہنما ہیں, انہوں نے اس رہنما کا ساتھ دینے کی کوشش کی جو احتجاج کے خلاف ہیں, جو سٹیٹس کو کی سیاست کر کے جو ہے تبدیلی لانا چاہتے ہیں. پر اینی وے یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو پتا ہو کہ پاکستان تحریک انصاف کیوں نہیں احتجاج کی کال دے رہی. اس لیے کہ کچھ لوگ پارٹی کے اندر بھی ہیں جو احتجاج کی مخالفت کر رہے ہیں, اور کچھ لوگ جو ہیں مطلب احتجاج کی اس طرح مخالفت کر رہے ہیں کہ ہمیں فوراً لانگ مارچ وغیرہ نہیں کرنا چاہیے, فوراً اس طرف نہیں جانا چاہیے. لیکن کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اگر ہم نے احتجاج نہیں کیا, ہم لوگوں نے یہ موقع کو اویل نہیں کیا, تو یہ ہمیں مزید دبائیں گے اور ہمیں دبا کے اس نہج پہ پہنچا دیں گے جہاں پہ آج انہوں نے خان صاحب کو نائل قرار دے دیا. اچھا, اب یہ جو نائلی ہے, اس حوالے سے ایک قانون دان سے میری بھی بات ہوئی, اس نے کہا کہ یہ صرف اگر یہ نائلی مان بھی لی جائے, اس پہ کوئی آگے سے اپیل نہ بھی کی جائے, تو یہ صرف اس ٹرم کے لیے, اس ٹرم کے لیے. اور اس ٹرم میں تو ویسے بھی خان صاحب نے اسمبلی میں نہیں جانا, تو نون لیگ کے دوست بڑے خوش ہو رہے ہیں. پر وہ خوش پتہ ہے کیوں ہو رہے ہیں, وہ صرف اس پہ نہیں خوش ہو رہے, وہ جو بیانیاں بنا رہے ہیں نا اس کو آپ سمجھیں. وہ بیانیاں یہ ہے کہ دیکھیں وہ کرپشن پہ, خان بھی کرپشن پہ, یہ وہ خان نے ان کا ہوا, یہ بھی ان کا ہوا, ان کی حکومت کی, وہ اس پہ لے کے آ رہے ہیں. دیکھیں ان پہ بھی تو الزامات ہیں, ان پہ بھی تو کرپشن ہے. تو ان کو عمران خان بننے کا شوق ہے, اور یہ عمران خان کو اپنے جیسا بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. جس طرح وہ ہمارے دوست عمران ریاض خان نے کہا تھا کہ یہ ہر وہ حرکت کرتے ہیں جو عمران خان کرتا ہے, اور آخری چیز یہی رہ گئی, کسی دن انہوں نے اپنا ہیلی کاپٹر خراب کر کے عوام میں اتر جانا ہے, پر وہاں پہ عوام نے پھر آگے سے جو میرے خیال میں ہو سکتا ہے ری ایکشن ڈفرینٹ ہو. پر اینی وے یہ جو ہے چیز یہ ہے کہ انہوں نے عمران خان کو میاں صاحب سے جوڑنا ہے, اور جس طرح پچھلے بھی میں نے اپنی ویڈیو میں کہا تھا کہ میاں صاحب کی واپسی کا سفر بھی جو ہے اسی نااہلی سے شروع کرنے کی کوشش کی جائے گی. اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوگا. جنرل باجوہ نے آج ایک جگہ پہ بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ میں ریزائن مطلب کہ میں جو ہے جا رہا ہوں, جب میری عہدے کی مدت پوری ہوگی تو اس کے بعد وہ اپنے عہدے سے سبکدوش ہو جائیں گے, اور 5-6 ہفتوں میں میرا عہدہ ختم ہو جائے گا اور نئے آرمی چیف آ جائیں گے. جنرل باجوہ صاحب نے بھی آج یہ کہا ہے. تو اس سے بھی حکومت کو مایوسی ہوئی ہوگی, پتہ نہیں وہ کیا ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ اس موقع پہ ان کو کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے. کیا پتا اگر خان صاحب احتجاج کریں تو اس کو احتجاج کو دبانے کے لیے بھی وہ دوسری طرف دیکھ رہے ہیں, ہر چیز میں وہ اداروں کو ملوث کرنے کی کوشش کرتے ہیں. پر اینی وے یہ بھی ایک بڑی خبر ہے کہ جنرل باجوہ صاحب نے یہ کنفرم کر دیا ہے کہ جناب وہ اب اپنے جو ہے جا رہے ہیں, اور وہ جو ایکسٹینشن کی ان کی خبریں تھیں, جو ایکسٹینشن کی افواہیں پھیلائی جا رہی تھیں, ان میں کوئی صداقت نہیں ہے. اب دیکھتے ہیں چیزیں کس طرف جاتی ہیں. اس وقت اسلام آباد میں صورتحال تھوڑی سی ٹینس ہے. کور کمیٹی کیا فیصلہ کرتی ہے, اندر گرما گرم بحث چل رہی ہے. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نکلیں باہر, کچھ لوگ کہہ رہے ہیں نہیں جناب عوام خود نکلے. اب خان صاحب بھی میرے خیال میں یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ دیکھ رہے ہیں کہ عوام خود نکلے گی. پر اس جو بھی اس حوالے سے مزید صورتحال ہوگی, میری کوشش ہوگی کہ آپ کے ساتھ شیئر کی جائے, آپ کے ساتھ یہ تفصیلات بتائی جائیں. یہ ہے جناب اب تک کی صورتحال,
اور پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگلے وزیر اعظم عمران خان ہیں اور بہت ساری باتیں کہی جا رہی ہیں. لیکن ایک بات یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ خان صاحب نے احتجاج میں تھوڑی سی دیر کر دی ہے, اگر پہلے احتجاج ہوتا تو شاید یہ فیصلے نہ آتے. لیکن میرا اس میں یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا, وہ خان صاحب کو پتا ہے. اور آج اگر آپ حکومت کی پریس کانفرنس وغیرہ دیکھیں, ان کے بیانات دیکھیں, وہ اشتعال دلوا رہے ہیں, وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ یہ کریں احتجاج, یہ لڑیں آ کے, حکومت نکلے باہر اور پی ٹی آئی نکلے باہر اور اس طرح کرے اور خان صاحب کو گرفتار کیا جائے اور چیزوں کو اس طرف آگے بڑھایا جائے. میرے خیال میں وہ موقع نہیں دینا چاہ رہی پی ٹی آئی اور عمران خان صاحب پر. اینی وے جو بھی اس حوالے سے مزید تفصیلات ہوں گی میری کوشش ہوگی کہ آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں. اہم ڈیٹیل یہ ہے کہ جناب خان صاحب کو نااہل قرار دے دیا گیا ہے. کیا اس سے یہ جو فائدہ ہوگا جو اس وقت حکمراں جماعت ہے یا حکمراں اتحاد ہے, قطعاً کوئی فائدہ نہیں ہوگا, الٹا نقصان ہوگا. آج کا جو فیصلہ ہوا اس سے مزید وہ تقویت مل گئی ہے کہ عمران خان کو کس طرح بھونڈے طریقے سے سیاست سے آؤٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ہو سکتا ہے 2 سال بعد, 3 سال بعد, 6 مہینے بعد عمران خان کی سیاست میں کوئی فرق پڑے, لیکن اس وقت اگر پاکستان کی سیاست کسی شخصیت کے ارد گرد گھوم رہی ہے تو وہ عمران خان ہے. جو عمران خان کو سیاست سے نکالنے کی بات کر رہے ہیں, میرے خیال میں وہ ان کی خام خیالی ہے. اس وقت جو ہے خان صاحب کو آپ سیاست سے آؤٹ نہیں کر سکتے. امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. بہت جلدی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ.